اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسط نمبر 8، تذکرہ خاندان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان اپنے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف کے نسبت سے خاندان ہاشمی کے نام سے معروف ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ خاندان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض نام اور افراد کے مختصر حالات پیش کیے جائیں۔ نمبر 1، قصی بن کلاب۔ قصی بن کلاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 5 پشت پہلے کے بزرگ ہیں۔ دراصل یہی قصی بن کلاب ہیں جنہوں نے نہ صرف بنو خزاع سے خانہ کعبہ کی تولیت کا حق واپس لیا، بلکہ اپنی قوم بنی اسماعیل اور قبیلہ بنو قریش کو منظم و متحد کر کے مکہ کا ایک باقاعدہ ریاستی شہر کی شکل دی۔ خانہ کعبہ کی تولیت ایک ایسا شرف تھا جس کی وجہ سے قصی بن کلاب اور ان کی آل اولاد کو نہ صرف مکہ بلکہ پورے جزیرہ نما عرب میں ایک خصوصی سعادت اور عزت و احترام کا درجہ حاصل ہو گیا، اور قصی بن کلاب نے خود کو اس کے قابل بھی ثابت کیا۔ قصی بن کلاب کو ملابہ مکہ کی شہری ریاست کا مطلوق العنان بادشاہ کے درجہ حاصل تھا۔ انہوں نے نہ صرف خانہ کعبہ کو گرا کر نیا سرے سے اس کی تعمیر کرائی، بلکہ پہلی دفعہ اس پر کھجور کے پتوں سے چھت بھی ڈالی۔ اس کے علاوہ خانہ کعبہ کے جملہ امتیاز کا جائزہ لیا اور اس میں بھی ضروری اصلاحات کیں۔ دوسری طرف خانہ کعبہ کے پاس ایک عمارت تعمیر کرائی جسے دارالندوہ کے نام دیا گیا۔ یہاں بنو اسماعیل اور مکہ کے دوسرے قبائل کے سردار اور عمادین کے ساتھ مل کر مختلف امور کے متعلق بحث کرتے تھے اور فیصلے کیے جاتے تھے۔ قریش جب کوئی جلسہ یا جنگ کی تیاری کرتے تو اس عمارت میں کرتے، قافلے یہیں سے تیار ہو کر باہر جاتے، نکاح اور دیگر تقریبات کی رسومات بھی یہیں ادا ہوتیں۔ اس کے علاوہ مختلف ریاستی امور نپٹانے کے لیے 6 مختلف شعبے قائم کیے گئے تھے اور ان کے نظام بھی اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دیے گئے تھے۔ جیسے ان کی وفات کے بعد ان کے پوتوں نے باہمی افہام و تفہیم سے 6 شعبوں سے بڑھ کر 10 شعبوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ نمبر 2، حضرت ہاشم بن عبد مناف۔ حضرت ہاشم بن عبد مناف قصی بن کلاب کے پوتے تھے۔ حضرت عبد مناف اور بنو عبدالدار کے درمیان عہد کے تقسیم پر مصلحت ہو گئی تو عبد مناف کی اولاد میں حضرت ہاشم ہی سے سیاقہ اور رفادہ یعنی حجاج کرام کو پانی پلانے اور ان کی میزبانی کرنے کا منصب حاصل ہوا۔ حضرت ہاشم بڑے مالدار اور نہایت جلیل و قدر بزرگ تھے۔ ان کا اصل نام عمرو تھا، چنانچہ ان کے ذمے حاجیوں کو کھانا پینے کا انتظام بھی تھا، تو وہ ان زائرین کے متواضع ایک خاص قسم کے عربی کھانے سے کرتے تھے جسے ہشم کہا جاتا تھا۔ عربی زبان میں ہشم شوربے میں روٹیاں چور کرنے کو کہتے ہیں۔ مکہ میں ایک سال قحط پڑ گیا تو انہوں نے تمام اہل مکہ کے لیے یہی شوربہ تیار کروایا، جس پر انہیں ہاشم کا لقب ملا اور تاریخ نے پھر انہیں اسی لقب سے یاد رکھا۔ ان کی اولاد قریش کے معزز ترین قبیلے بنو ہاشم کے نام سے مشہور تھی۔ انہوں نے قریش کے تجارتی قافلے تیار کروائے اور ان کے لیے بزنطی سلطنت کے ساتھ معاہدے کیے، جن کے تحت قریش بزنطی سلطنت کے تحت آنے والے ممالک میں بغیر محصول ادا کیے جاتے تجارت کرتے تھے اور تجارتی قافلے لے جا سکتے تھے۔ یہی معاہدے وہ حبشہ کے بادشاہ کے ساتھ بھی کرتے تھے، جس میں وہ کامیاب ہو گئے، جس کے تمام قریش کو بے انتہا فائدہ ہوا
اور ان کے قافلے شام، حبشہ اور ترکی اور یمن میں بھی جانے لگے۔ ایک بار تجارت کے غرض سے شام گئے۔ دوران سفر یثرب، جس کا نیا نام مدینہ ہے تو منورہ ہے، میں ٹھہرے۔ وہاں قبیلے بنو نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت امراؤ سے شادی کر لی اور کچھ دنوں وہیں ٹھہرے رہے۔ پھر بیوی کو حالت حمل میں مکے میں ہی چھوڑ کر ملک شام روانہ ہو گئے۔ غالباً ان کا ارادہ تھا کہ واپسی پر ان کو مدینے سے مکہ لے جائیں گے، مگر شادی سے چند ماہ بعد دوران سفر ہی ان کا انتقال فلسطین کے علاقے غزہ میں ہو گیا۔ نمبر 3، حضرت عبد المطلب۔ حضرت ہاشم کے سفر شام، یثرب میں نکاح ہوا، پھر فلسطین میں وفات ہوئی۔ ان کی وفات کے بعد 497 عیسوی میں ان کی زوجہ سلمہ سے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ چونکہ بچے کے سر کے بال میں سفیدی تھی، اس لیے جناب سلمہ نے ان کا نام شیبہ رکھا اور یثرب میں اپنے میکے ہی میں ان کی پرورش کی۔ آگے چل کر یہی بچہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوا۔ عرصے تک خاندان ہاشم کے کسی آدمی کو ان کے وجود کا علم ہی نہ ہو سکا۔ سقایا اور رفادہ کے منصب ہاشم کے بعد ان کے بھائی مطلب کو ملا۔ یہ بھی اپنی قوم میں بڑی خوبی و اعزاز کے مالک تھے۔ ان کی ثقافت کے سبب قریش نے ان کا لقب فیاض رکھا ہوا تھا۔ جب شیبہ یعنی عبد المطلب 60 یا 8 برس کے ہو گئے تو مطلب کو ان کا علم ہوا اور وہ انہیں لینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب یثرب کے قریب پہنچے اور شیبہ پر نظر پڑی تو اشکبار ہو گئے، انہیں سینے سے لگایا اور پھر اپنی سواری کے پر پیچھے بٹھا کر مکہ لے گئے، مگر شیبہ نے ماں کی اجازت کے بغیر ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اس لیے مطلب ان کی ماں سے اجازت کے طالب ہوئے۔ آخر ماں نے اجازت دے دی اور مطلب انہیں اپنی اونٹ پر بٹھا کر مکہ لے آئے۔ مکہ والوں نے دیکھا تو کہا، یہ عبد المطلب ہیں، یعنی مطلب کا غلام ہے۔ مطلب نے کہا، نہیں نہیں، یہ میرا بھتیجا ہے، یعنی میرے بھائی ہاشم کا لڑکا ہے۔ پھر شیبہ نے مطلب کے پاس پرورش پائی اور جوان ہوئے۔ مکہ آنے کے چند عرصے بعد ہی مطلب بن عبد مناف کی وفات یمن کے سفر میں ہو گئی تو ان کو چھوڑے ہوئے منصب عبد المطلب کو حاصل ہوا۔ سرداری اور کعبہ کی زائرین کی خدمت پر جو مطلب بن عبد مناف نے حضرت عبد المطلب کے سپرد کی تھی، نوفل بن عبد مناف نے قبضہ کرنا چاہا۔ حضرت عبد المطلب نے قریش کی مدد طلب کی، مگر شنوائی نہ ہوئی۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے اپنے ماموں ابو سعد، ان کا تعلق بنو نجار سے تھا، کی مدد حاصل کی، جو 80 گھوڑے سوار کے ساتھ ان کی مدد کے لیے آئے۔ انہوں نے نوفل بن عبد مناف سے کہا کہ اے نوفل، اگر تو نے عبد المطلب سے چھینا جانے والے حق انہیں واپس نہ کیا تو میں تلوار سے تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ اس پر نوفل نے ان کی بات مان لی۔ اس بات پر قریش کے معززین کو گواہ بنایا گیا، مگر جب حضرت عبد المطلب کے ماموں واپس مدینہ چلے گئے تو نوفل بن عبد مناف نے حضرت ہاشم بن عبد مناف بنو امیہ ان کی نسل سے تھے اور اس کی اولاد کے ساتھ ایک معاہدہ کیا اور حضرت عبد المطلب کے خلاف تحریک شروع کی۔ بنو قزا نے بنو ہاشم کے ساتھ دیا اور بیت المندوح میں بنو ہاشم سے ان کے ساتھ دینے کا عہد لیا۔ اس طرح قریش کی سرداری حضرت عبد المطلب کے پاس ہی رہی۔ حضرت عبد المطلب نے اپنی قوم سے اس قدر شرف و اعزاز حاصل کیا کہ ان کے آباء و اجداد میں بھی کوئی اس کا مقام تک نہ پہنچ پایا تھا۔ قوم نے انہیں دل سے چاہا اور ان کی عزت و تعظیم کی۔ نمبر 4، حضرت عبداللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم۔ حضرت عبد المطلب کے کل 10 بیٹے تھے اور 6 بیٹیاں تھیں، جن کے نام یہ ہیں: حارث، زبیر، عبد المطلب،
ابو طالب، عبداللہ، حمزہ، ابو لہب، غیداق، مقوم، صفار اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام حکیم اور ان کے نام بعض یہ ہیں: برہ، عتاق، اروی، امیمہ اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ کی والدہ کا نام فاطمہ تھا اور وہ امراؤ بن آز بن عمران بن خزوم بن یقاظ بن مرہ کی صاحبزادی تھیں۔ عبد المطلب کی اولاد میں عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت، پاک دامن، چہیتے تھے اور ذبی کہلاتے تھے۔ ذبی کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عبد المطلب کو بہت خواہش تھی کہ وہ کثیر تعداد میں اولاد والے ہوں، چنانچہ انہوں نے منت مانگی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر انہیں 10 بیٹے عطا کر دیے تو وہ سب نوجوانی کی عمر کو پہنچ گئے تو میں ایک بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ اللہ نے ان کی یہ دعا کو شرف قبولیت بخشی اور ان کے 10 بیٹے پیدا ہوئے۔ 10 بیٹوں کی پیدائش کے بعد جب تمام کے تمام جوانی کی عمر کو پہنچے تو حضرت عبد المطلب نے اپنی منت پوری کرنی چاہی، چنانچہ وہ اپنے سب بیٹوں کو لے کر حرم کعبہ میں پہنچے۔ جب عربوں کے مخصوص طریقے سے قرآن اندازی کی گئی تو قرہ حضرت عبداللہ کے نام کا نکلا، چنانچہ حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ کو لے کر قربان گاہ کی طرف بڑھے۔ یہ دیکھ کر خاندان بنو ہاشم کے افراد، جن کو حضرت عبد المطلب سے بہت لگاؤ تھا، بہت پیار تھا، بہت پریشان ہو گئے۔ وہ حضرت عبد المطلب کے پاس آئے اور انہیں اسی سلسلے میں یثرب کی ایک کاہنہ عورت سے مشورہ کرنے کا کہا۔ چنانچہ جب اس کاہنہ عورت سے رابطہ کیا گیا تو اس نے یہ حلف نکالا کہ حضرت عبداللہ کی جگہ خون بہا ادا کیا جائے۔ عربوں کی دیت میں 10 اونٹ دیے جاتے تھے جو کہ خون بہا کے برابر ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ کے ساتھ 10 اونٹوں کے قرآن اندازی کی جائے اور یہ قرآن اندازی تب تک جاری رکھی جائے جب تک قرآن بانی کے قرہ اونٹوں کے نام نہ نکل آئے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور بالآخر 10 بار قرآن اندازی کی گئی۔ عبد المطلب کے بجائے اونٹوں پر نکلا۔ اس طرح ان کی جگہ 100 اونٹوں کی قربانی کی گئی۔ حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ سے ہوئی۔ وہ وہاب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب کی صاحبزادی تھیں اور نسب و برتری کے لحاظ سے قریش کی افضل ترین خاتون شمار کی جاتی تھیں۔ ان کی والدہ نسب اور شریف دونوں حیثیت سے بنو زہرہ کے سردار تھے۔ وہ مکہ ہی میں رخصت ہو کر حضرت عبداللہ کے پاس آئیں، مگر تھوڑے عرصے بعد جب حضرت عبداللہ کو حضرت عبد المطلب نے کھجور لانے کے لیے مدینہ بھیجا اور وہ وہیں انتقال کر گئے۔ بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ وہ تجارت کے لیے مکہ ملک شام تشریف لے گئے تھے۔ قریش کے ایک قافلے کے ہمراہ واپس آتے ہوئے بیمار ہو کر مدینے میں وہیں انتقال کر گئے۔ تدفین نباغ جدائی کے مقام پر ہوئی۔ ایک وقت ان کی عمر 25 سال کے قریب تھی۔ اکثر مورخین کے بقول ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے، البتہ بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ان کی وفات سے 2 ماہ پہلے ہو چکی تھی۔ پچھلی اقساط میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے بچپن اور پھر قریش مکہ کے سردار بننے کا ذکر کیا گیا۔ اس قسم میں ان کی زندگی میں پیش آنے والے 2 اہم واقعات کا ذکر کیا جائے گا، جن میں سے ایک واقعہ تو پہلے ہی بتایا جا چکا ہے، جو کہ واقعہ عام فیل تھا، جب یمن کا حکمران ابرہہ ایک لشکر لے کے خانہ کعبہ کو ڈھانے کی نیت سے مکہ میں برآمد ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے اسے عبرت ناک انجام تک پہنچایا۔ اب ہم دوسرے اہم قصے کا ذکر کریں گے۔ وہ دوسرا اہم قصہ واقعہ چاہے زمزم کی از سر نو کھدائی تھی۔ دراصل مدتوں پہلے جب مکہ پر قبیلہ بنو جرحام قابض ہوا تھا تو چاہے زمزم پر ملکیتی جھگڑے کی وجہ سے اسے مٹی سے پاٹ کر دیا گیا تھا۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کنویں کا بظاہر نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت ابو طالب سے سن کر بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت عبد المطلب اپنے حجرے میں سوئے ہوئے تھے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور خواب میں ہی انہوں نے اس جگہ کی زیارت بھی کی جو کہ حرم کعبہ کے اندر عین اس جگہ تھی جہاں اصاف و نائلہ کے بت نصب تھے۔ حضرت عبد المطلب نے قریش مکہ اور دوسرے قبائل مکہ کے آگے اس قصے کا ذکر کیا تو ان کی بات پر کسی نے یقین نہیں کیا اور نہ ہی کھدائی کی ان کے ساتھ کام میں، تو ان کی کسی نے مدد نہ کی۔ اس وقت حضرت عبد المطلب کے صرف ایک ہی بیٹا حارث تھے جن کے ساتھ مل کر اس جگہ کو کھودانا شروع کیا جہاں خواب کے ذریعے رہنمائی کی گئی تھی۔ 4 دن کے بعد پانی ظاہر ہو گیا اور زمزم کا کنواں مل گیا جس میں سے مسلسل پانی نکلنے لگا جو آج تک جاری ہے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ یہ کنواں بنیادی طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے جاری ہوا تھا، اس لیے قریش کے باقی قبائل نے اس کی ملکیت میں حصہ دار بننا چاہا۔ حضرت عبد المطلب کا خیال تھا کہ زمزم اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے۔ اس جھگڑے کو نمٹانے کے لیے عرب کے دستور کے مطابق کسی عالم اور دانش مند شخص پر فیصلہ چھوڑا گیا۔ قبائل کے مختلف نمائندے جن میں حضرت عبد المطلب شامل تھے شام کو روانہ ہوئے تاکہ وہاں سے ایک مشہور کاہنہ، روحانی عالم، ماہر عورت سے مشورہ کیا جائے۔ اس کی وجہ سے یہ تھی کہ عرب لوگوں کاہنوں کی باتوں کو اہمیت دیا کرتے تھے۔ یہ چھوٹا سا قافلہ ابھی مکہ سے کچھ دور ہی پہنچا تھا کہ سوائے حضرت عبد المطلب کے تمام لوگوں کے پاس موجود پانی ختم ہو گیا اور شدت پیاس سے سب مرنے والے ہو گئے۔ باقی قبائل نے ان کو پانی دینے سے انکار کر دیا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کے ساتھیوں نے کچھ قبریں بھی کھود لیں تاکہ جو پہلے مر جائے وہ اس میں دفن ہو جائے۔ اگلے دن حضرت عبد المطلب نے فیصلہ کیا کہ موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور سفر جاری رکھنا چاہیے۔ وہ اپنے اونٹ پر بیٹھنے لگے تو اونٹ کے پاؤں زمین پر ایک جگہ زور سے پڑے اور کچھ زیر زمین پانی نظر آیا۔ وہاں ایک چشمہ برآمد ہو گیا جس سے انہوں نے اور دوسرے تمام قبائل نے استفادہ حاصل کیا۔ یہ کرشمہ قدرت دیکھ کر سب نے تسلیم کرنے لیا کہ ضرور کوئی غیبی طاقت ہے جو حضرت عبد المطلب کے ساتھ ہے۔ اس وقت دوسرے تمام قبائلی نمائندوں نے فیصلہ کیا کہ زمزم کے جھگڑے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ حضرت عبد المطلب کے حق میں پانی جاری کر کے کیا ہے، اس لیے واپس مکہ جایا جائے۔ یہی موقع تھا جب حضرت عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ انہیں 10 بیٹے عطا کرے گا تو اور وہ سب کے سب جوانی کی عمر کو پہنچیں گے کہ ان کا بچاؤ کر سکیں گے تو وہ ایک لڑکے کو خانہ کعبہ کے پاس قربان کر دیں گے۔ آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آئندہ قسط انشاءاللہ۔